یہ عام لوگ کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ظلم کتنی خطرناک چیز ہے، چاہے چھوٹا سا ہو یا بڑا سا ہو۔ وہ چھوٹا ہی سا تو ظلم ہے جس کو مولا کرے کہ زمین آسمان میں جتنی چیزیں سب مجھے دے دی جائیں اور کسی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نکالنے کو کہا جائے تو میں نہیں نکالوں گا، یہ چھوٹا ہی تو ہے نا، لیکن وہ منع کریں گے نہیں ایسا نہیں کروں گا۔ علی ایسا نہیں کریں گے، یعنی اتنی چھوٹی چیز کی بھی اہمیت دیتے ہیں علی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو باب پڑھایا جائے گا، ابھی ہارون اور بہلول کا تو ایسے ہی میں نے ادرائے آپ کو مذاق کیا، تھوڑا سا دل ہلکا کرنے کے لیے آپ سے بات کیجیے کہ آپ لوگ ہنس لیں، لیکن اصل بات جو بتانی ہے آپ کو یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں، ہمیں یہ بتانا ہے۔ دیکھیں کتنی تیز ہو گئی، تو ہمیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں ظلم ہم کرتے ہیں، یہ والی بات ہمیں یاد بھی رکھنی ہے، خود بھی یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں تک بھی پہنچانا ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم تو بادشاہ نہیں ہیں، ہم تو حکمران نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، تو ہم سے کیا واسطہ ظلم کا۔ چھوٹا چھوٹا ظلم جتنا روزانہ ہو رہا ہوتا نا ہماری ذات کے ساتھ، اس کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی، آپ جو کچھ کر رہی ہوتی اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے سلسلے میں بات کرنی ہے تو آپ پہلے ظلم کے نقصانات سن لیجئے کہ ظلم کے بارے میں کتنی خوفناک قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سورہ انعام آیت کے نشان 21، سورہ انعام آیت کے نشان 21، اس میں کہا جا رہا ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ پروردگار کہہ رہا اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور پھر مولا مشکل کشا اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خبردار ظلم کے پاس بھی مت پھٹکنا، ظلم کے پاس بھی مت پھٹکنا، کیونکہ ظالم کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ظالم کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ظلم کے پاس بھی نہ پھٹکنا کیونکہ ظالم کو کبھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر سورہ ابراہیم میں پروردگار فرماتا، آیت کے نشان 22 دیکھیے گا آپ، آیت کے نشان 22، اس میں کیا کہتا ہے؟ ظالم کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالم کے لیے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ انعام آیت کے نشان، سورہ ابراہیم ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، سورہ ابراہیم آیت کے نشان 22۔ دیکھیں 22 کتنا بھاری ہو گیا۔ پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ روزمرہ کی زندگی سے لے کے اوپر بادشاہوں تک چلے جائیے، نیچے سے لے کے اوپر تک، جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کہ اسے پتہ کہ ظالم کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا جو لوگوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں رہتا، وہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا جو لوگوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں رہتا۔ آپ کسی کی پینسل لے لیجیے، قلم لے لیجیے، سب ظلم میں شمار ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے لے لیا، غصب کر لیا چیزوں کا۔ ابھی آگے چل کے ساری باتیں، ابھی تو یہ سنتی جائیے کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے ظلم۔ پھر کہا جا رہا ہے سورہ انعام آیت کے نشان 144، سورہ انعام، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی، ظالموں کو بس سب سے کتنی خطرناک ترین چیز ہے یہ والی، جو یہ کہتے ہیں اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی ہماری توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی توفیق سلب کر لیتا، ہماری توفیق سلب ہو جاتی۔ کتنی خطرناک ترین چیز ہے کہ توفیق سلب، ہم سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا، سب ہو رہا، لیکن توفیق سلب ہے، کچھ کر نہیں رہے۔ ائمہ تاریخ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں، درخت کو بلا رہے، درخت چلتا ہوا آ رہا، کنکڑیاں ہاتھوں پہ جو ہے کلمہ پڑھ رہی، ہزار تمام دیکھنے کے بعد، کیونکہ ظالم تھے، کوئی بھی ظلم کرتے ہوں گے، کسی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق سلب کی، سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لیا ہے۔ گھروں میں رہنے والے ایمان نہیں لائے، انبیاء کے ساتھ گھروں میں رہنے والے ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو پھر سورہ آل عمران، خداوند عالم ظالم کو دوست نہیں رکھتا، جو ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا نشان ہے 57،
اس کو دوست نہیں رکھتا اللہ. اللہ ہی تعالیٰ سے دوستی نہیں تو پورے زمانے سے دوستی ہونا بیکار ہے. سب سے دوستی کر لیجیے, اللہ دوست نہیں تو بیکار ہو گئے, سب بیکار ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو سب صحیح ہے, وہی ناراض ہے, پوری دنیا راضی ہوگی تو فائدہ کیا, بیکار ہو گئے نا. جیسے کہا جاتا کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. بھئی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو سب راضی. کسی شاعر نے کسی نے کوئی بات کہی تو صحیح کہا تھا کہ کہنے لگا اگر پتی پتی کو پھول پہ پانی ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر کیا کریں کہ صرف جڑ کو پانی ڈال دو سب صحیح رہے گا, ہے نا, کہ جڑ کو پانی. تو اللہ کو راضی کر لو سب راضی ہے, اور اگر نہیں بھی راضی تو ہمیں پرواہ نہیں, یہ اللہ راضی بس صحیح ہے. مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں ظلم کرنے والا اور ظالم کی مدد کرنے والا اور سن کے راضی رہنے والا تینوں ایک ہی اس میں شمار کیے جائیں گے. کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے, آپ اس سے راضی ہو گئی, یا آپ نے اس کی مدد کیا, یا اس کے بارے میں سنا راضی کچھ آپ نے. ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا بات, یا ہم کسی کے پھٹے میں پیر کیوں ڈالیں, رشتہ دار عزیز بھائی بہن کہتے ہیں ہم کسی کے پھٹے میں پیر کیوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کرنے والا, ظلم کرنے میں مدد دینے والا اور ظلم کے بارے میں سن کر راضی رہنے والا, تینوں اسی میں شریک ہیں. بھائی جب حضرت صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹے گئے تھے تو کسی ایک ہی نے تو کاٹا تھا, ایک بندے نے کاٹا تھا. یہ ہمیں کاٹ رہا ہے. اس کو چلو بہترین. بھائی ایک نے پیر کاٹا تھا, لیکن ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے سب پہ عذاب نازل, سب کو پیوند خاک کر دیا, اس لیے کہ باقی سب راضی تھے. پورا الٹ دیا گیا, باقی سب راضی تھے, الٹ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ظلم سے آپ بھائی کتنی بار اگر دیکھا جائے اہمیت دی جائے تو آپ روزمرہ کی زندگی میں مثال کے طور پہ پیش کر سکتی. وہ بنی اسرائیل کا عابد نمازی تو پڑھ رہا تھا, بچے کھیل رہے تھے, بطخ کو نوچ رہے تھے. بطخ کوئی بہت بڑی مخلوق تھوڑی تھی, بطخ یا مرغ سے کھیل رہے تھے, یہاں تک کہ مر گیا. وہ نماز پڑھے جا رہا, اگر بظاہر دیکھے تو کتنا بڑا کام کر رہا ہے. اور بطخ کو ایسے بھی مرغے کو کاٹ کے کھائی جاتے ہیں ہم لوگ. نہیں, ہو رہا تھا ظلم, وہ نماز پڑھے جا رہا تھا, زمین پھٹی, وہ سماج گیا, وہ بند ہو گئی زمین. کیوں کہ ظلم ہو رہا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, روک نہیں رہا تھا. ظلم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روک نہیں رہا تھا. بار بار بعض روایتوں تو سینکڑوں بار سنائی ہے. عملاً زندگی میں ہاتھ پیر اس کے مطابق چلے تو سنی ہم نے, ورنہ آپ لاکھ سنا کیجئے اس کے مطابق ہو ہی نہیں رہی تو کوئی بیکار ہو گیا. میں 1 لاکھ میں سے 60,000 تمہارے 60,000 اے شعیب 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کروں گا. وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والوں کو روک نہیں رہے ہیں, وہ عذاب ان پہ نازل ہو رہا ہے جو نیکوکار ہیں. تو یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. آپ کے بس میں, آپ کے اختیار میں جتنا ہو اسے آپ کو روکنا چاہیے. اس کے بعد تو اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ ہم نے اپنا کام کیا, نتیجہ نہیں نکل رہا, تو اس کو کیا ہوا, کام تو ہم نے اپنا کیا. تو کہہ رہے تینوں اسی میں شمار ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کتنی خوفناک چیزیں, ان تمام چیزوں کو سمجھیے پہلے, کتنی خوفناک چیز ہے. کسی نے رسول اللہ سے پوچھا, اے اللہ کے رسول زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, تو کیا بتا نہیں سکتے تھے؟ بتاتے کہ اتنے گھوڑے جو ہیں اتنے 1000 سال تک دوڑتے رہیں گے تو اتنے دنوں کے بعد فلاں جگہ پہنچیں گے, اور بتایا بھی ہے مختلف جگہ پہ مولا نے اس چیز کو. لیکن جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, کہنے ایک مظلوم کی آہ. بتائی کتنی ایک مظلوم کی آہ. ان کا ہم نے تو نہ جانے کتنی دفعہ آہ بھری, کچھ بھی نہیں ہوا. سنیے آگے چل کے کہ کب ہوگا, اس کو مت دیکھیے کہ کب ہوگا, ابھی ہوا یا ابھی نہیں ہوا. اللہ بہتر جانتا کہ کس سے کب بدلہ لینا. یہ سمجھ لیجئے, ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہر بار ڈرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کب لیا جائے گا بدلہ, کس سے لیا جائے گا, مجھ سے, میری اولاد سے, اولاد کی اولاد سے, کہاں تک جائے گی بات کہاں سے کہاں تک جائے گی کہ بدلہ کب لیا جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, تو ان کا ایک مظلوم کیا. یہی بات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے بھی پوچھی گئی.
تو آپ نے اس میں دو چیزوں کے ایک چیز کا اضافہ کر دیا. پوچھا گیا زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, کتنا فاصلہ؟ تو آپ نے فرمایا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ ایک نگاہ اور ایک آہ. اللہ اکبر. کہہ رہے ایک نگاہ ایک آہ. کسی پہ ظلم ہوا, اس نے ایسے کر کے دیکھا, اللہ کہتے یا اللہ کچھ کہا نہیں مجھ سے, صرف دیکھا. پروردگار اندر اندر دل میں اس کو جو کوئی تو کہتے ایک نگاہ ایک آہ. کسی کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی, کسی کی اولاد کی روزی نہیں لگ رہی, کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کا فلانا بیمار پڑا ہوا بلا وجہ کے لیے, کوئی فلانا ہو گیا. آپ پورے زمانے میں جتنا کچھ ہوتا رہتا ہے آپ سب دیکھتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا کیا ہو رہا. ان کے دادا نے کچھ کیا تھا, وہ اب نتیجہ بھگت رہے ہیں. لے بھائی دادا نے کیا تھا, بھگت ہم رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک روایت سنائیں گے چھٹے امام کی, جب کسی آدمی نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا ابھی بتاتے ہیں آپ کو. لیکن سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ظلم اتنی بری چیز ہے جو چھوٹی موٹی صبح شام ہم لوگوں سے ہوتی رہتی ہے, چھوٹی صبح شام ہوتی رہتی ہے, صبح شام کرتے رہتے. اس کو ظلمی سے نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں کیا مطلب یہ تو کمزور ہے, ہم جو جی کر لیں گے, یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی, یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا بھائی, اس پہ لگے یہ کیا, اس کو چھوڑیے کہ یہ کیا بگاڑیں گے, یہ کیا بگاڑے, اس کو دیکھیں وہ کیا بگاڑے گا. ادھر دیکھیے بندے مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا, ان کا بھی ایڈمیشن اسی کلاس میں ہوا ہے, اس کلاس کے جس کے حاکم کون ہے, رسول اللہ, حضرت زہرا, حضرت علی. پروردگار جن کا رب ہے وہ سمجھ لیجئے جو ہے, تو اب کیا ہوگا آپ خود سمجھیے کیا ہوگا. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ کس طرح سے اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی, بتایا گیا. کب 1400 سال پہلے بتا کے جا چکے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی, ہماری آپ کی, ہم سب لوگوں کی کوتاہی. یہ ساری چیزیں ہمیں عام طور پہ زبانی یاد ہونے چاہیے. علماء یہاں آ کے بڑی بڑی باتیں بتاتے, آگے کی بات بتاتے. ابھی تو ہم پرائمری کلاس میں چل رہے ہیں, علماء ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں. ہم آپ ایک ہی چیز ہیں, ہم لوگ تو ابھی پرائمری باتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جنت و انسان کے درمیان 7 مرحلے ہیں. جنت انسان میں اور جنت کے درمیان 7 مرحلے ہیں. تو کسی نے پوچھا اور پھر خود ہی کہنے لگے, اور اس میں سب سے آسان جو ہے وہ موت ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انسان اور جنت کے درمیان 7 مرحلے ہیں جس میں موت سب سے آسان ہے. اللہ اکبر. جس سے ہماری جان نکلی, مرنے سے پہلے جان نکل گئی موت کا نام سن کے, اس کو کہہ رہے ہیں سب سے آسان ہے. تو موت کی بات سن کے بڑے بڑوں کو ابھی کیا ہوا تھا, اس نے کہا تم کون, کہہ رہے ہیں ملک الموت, کہ وہ کپ کپانے لگا. تو یہ کیا بڑے بڑے بادشاہ کپ کپانے لگتے ہیں ملک الموت, تم کون, کہ میں ملک الموت ہوں. تو ابھی تو اکڑ کے چل رہے تھے. وہ جو ایک بادشاہ کا واقعہ سنایا تھا, مجھے موت کے واقعات سنانے سے اور سننے سے اور پڑھنے سے بڑا شوق ہے, بڑا مزہ آتا ہے مجھے. اس لیے مزہ آتا ہے کہ یہ ہمیں فریم پہ لا رہا ہوتا ہے, ہر وقت ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں کرنے سے رک رہے ہوتے ہیں, تو در حقیقت یہ کیا چیز ہوئی, کہ یہ تو ہمارے لیے بہترین تحفہ ہوا کہ جو ہمیں روک رہا ہے, بہترین نصیحت کرنے والا ہوا جو ہمیں روک رہا ہے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, موت تو آنی ہے, تو تیاری کر لو تاکہ جب آئے تو ڈرے نہیں. ہم اس سے جی لگائیں, موت سے جی لگائیں. صحیفہ کاملہ جو بار بار کہتے پڑھیں, اس میں موت کے حق کی بھی دعا ہے. اس میں دیکھیے کیسی خوبصورت بات موت کے لیے کہی گئی کہ ارے اللہ اکبر, مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہم اس سے جی لگائیں. اس کو دیر سے آئے تو ہمیں دل لگا کے ابھی تک آئی نہیں. یہاں آ جاتی تو کہتے آ گئے ابھی تک. بھائی آپ 90 سال کے ہو بھی تو رہے ہیں, اب آگے تو اب بھی نہ آتے. ہمیشہ موت جب بھی آتی, چاہے کتنے دنوں زیادہ دن بعد آئے جلدی آ جائے, ہر وقت بری لگ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں اس سے ہم دل لگائیں, یعنی کس سے دل لگائیں, کہ موت سے دل لگائیں. کہ یہ بھی دل لگانے کی چیز, کہیں ہاں کیوں, کہ یہی تو پہلا دروازہ ہے جنت کی طرف جانے کا. پہلا دروازہ جنت کی طرف جانے سے, اسی سے آپ نے منہ پھیرا ہوا, تو کدھر سے کیا دیوار پھاند کے جائیے گا, وہ ممکن نہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول کہہ رہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 7 مرحلے جس میں سب سے آسان موت ہے. سنیے گا, سمجھیے گا, غور کیجیے گا, عبرت لیجیے گا اس حدیث سے, اور ہمیشہ یاد رکھیے جس میں سب سے آسان موت ہے. تو اس بیٹھے ہوئے تھے جو صحابی کرنے لگے, اے اللہ کے رسول جو سب سے مشکل کیا ہے, پھر اس میں سوچنے کے بعد ہے سب سے آسان کیا کہا جا رہا ہے, کہ سب سے آسان موت ہے.
جو موت سے اتنا ڈر ہے تو برزخ کا کیا حل ہوگا، جو قبر کے اندر کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، میدان قیامت میں کیا ہوگا، پل صراط میں کیا ہوگا، حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اس میں سب سے آسان موت کو کہہ رہے ہیں نہ، ہم حساب سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کی بات کی جائے، عام لوگوں سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے، بات کرتے ہیں، جب بات کرنے کو آپ سے کتنا بھی بات کیا جائے گا، کھڑی ہوگی وہاں پہ جا کے میزان کے سامنے تو کیا حشر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کہا جائے کہ بھائی پل صراط کیسے کراس کرو، کوئی فرق، مولا کا نام لے کے نکل جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی میدان قیامت تو کوئی کسی چیز سے نہیں ڈر رہے ہوتے، جیسے کہ موت آئے گی چہرہ اتر جاتا فوراً، یہی ہوتا ہے نا، موت کا نام سن کے چہرہ اتر جاتا ہے۔ ہماری دادی ودی پرانے زمانے میں، بہت پہلے پرانے، جب موت وات کا نام عید بقرعید کو لے لو، کیا کہا، برس برس کے دن منحوس باتیں کر رہے ہو، یہی ہوتا تھا نا، صحیح کہہ رہے ہیں نا، کیا برس برس، برس برس کیا مطلب، یہ برس برس کیا مطلب، کہ نہیں اچھے اچھے دن تو یہ کیا خراب باتیں کر رہے ہیں، انہیں موت خراب شمار کی جاتی، تو موت اچھی چیز کہہ کہ ہندوانہ ڈھانچے میں رہتے تھے تو ان کے لیے تو ظاہری خراب چیز ہوگی، مومن کے لیے تھوڑی۔ مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، یاد دلائے گی تو اس پہ بھی لیں گے، بنا کے لیں گے۔ مومن کا بہترین تحفہ موت ہے، مومن کا بہترین تحفہ موت ہے، بہترین تحفہ موت ہے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں سب سے آسان موت ہے، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان میں سب سے سخت کون سا ہے؟ کہ سب سے سخت وہ ہے جب خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، مظلوم ظالم کا گریبان پکڑے گا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، کہ سب سے سخت ترین کیا اللہ کے رسول قبر کے حالات کو نہیں جانتے ہوں گے، سکرات موت کو نہیں جانتے ہوں گے، جس وقت جان نکالی جاتی ہے اس کو نہیں جانتے ہوں گے، میدان قیامت کو، پل صراط کو، حساب کتاب کو، منزل کو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ سب سے مشکل کون سا وقت ہوگا، جب ظالم کا گریبان مظلوم قیامت کے دن پروردگار کے سامنے پکڑے گا، وہ سب سے مشکل وقت ہے۔ تو ہمیں ڈر، یہ کیا بتا رہے ہیں، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ اتنا سا بھی ظلم نہ کریں۔ مولا کی بار بار آسان سی تو حدیث ہے، ہمیشہ یاد رہے گی کہ ایک چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی نہیں لیں گے ہم، چاہے پوری دنیا مجھے دی جائے۔ تو آپ کو کیا چیز ملتی ہے، ہمیں کیا، صرف اپنے نفس کی ذرا سی تسکین ملتی ہے، غصے کی تسکین ملتی ہے، نفس کی تسکین ملتی ہے، اور جو بلا وجہ کے لیے غرور تکبر ہو اس میں لگے رہتے ہو، اس کو ذرا سا فائدہ ملتا بس، اور تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ مفضل جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹھے تھے اور امام نے خود سے گفتگو شروع کی۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو جس میں اللہ کے رسول اور امام نے خود سے گفتگو شروع کرتے ہیں، یعنی کوئی پوچھ نہیں رہا، ہمیں معلوم ہے کہ کیا پوچھیں گے، آج کا دور ہوتا ہے تو کچھ بھی نہ پوچھتے، پرانے زمانے میں پھر پوچھ لیا کرتے، تو وہ انہوں نے خود سے گفتگو شروع اور کہنے لگے، گفتگو کرنے کا آغاز کیا کہ جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا، جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ کسی ظالم کو مسلط کرے گا، یا اس کی اولاد پر یا اس کی اولاد کی اولاد پر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ دیکھا آپ نے، ابھی ہم بتا رہے تھے آپ کو وہی چیز یہاں پہ، یا اس کی اولاد پر یا اس کی اولاد کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا۔ تو مفضل کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا، عجیب بات ہے، ظلم کسی اور نے کیا اور عذاب اس کے بیٹے و پوتے کے اوپر آ رہا۔ تو امام نے اس کی طرف دیکھا، امام تو دل کا حال جانتے تھے نا، یہ دل میں سوچ رہے ہیں، مفضل جو اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے ہیں۔ امام نے ان کی طرف ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سورہ نساء کی آیت انہوں نے پڑھ دی، آیت کے نشان 9، سورہ نساء آیت کے نشان 9، وہ آیت پڑھ دی۔ اپنی طرف سے امام تھوڑی کوئی بات کہتے ہیں، فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی انہوں نے، کہ نہیں، امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، خدا کا فرما، جو لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے کرتے ہیں، لہٰذا انہیں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیا ڈرنے کا، اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس بچوں کو چھوڑ جا رہے ہیں، انہیں بچے چھوڑ جا رہے ہیں، یتیم بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مرتے وقت انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں اندیشہ ہوتا ہے، جب مرنے لگتے تو اپنے بچوں کے حق میں فکر مندی، اندیشہ ہونے لگتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، انہیں خدا کا خوف کرنا، کسی کا حق تو لے کر نہیں جا رہے ہو بھائی،
مال جس طرح اپنے بچوں کے لیے ڈرنا چاہیے اسی طرح اولاد کی اولاد کی اولاد کے بارے میں ڈرنا چاہیے. اسی لیے ہم بار بار آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوں گی کہ ایسے ہی آ رہے ہیں ایسی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ درود کی اور استغفار کی, تسبیح اور دوسرے اعمال بار بار ہدیہ کرتے رہیں, ہدیہ کرتے رہیں. یہ پتہ نہیں کس نے دادا پردادا نے کیا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے گھر میں تو بہت اچھا جو ماحول بھی ہے, اسلامی ماحول بھی ہے, سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں ہی سارا کچھ ہونا تھا. کتنے لوگ شکوہ کرتے, ٹیلی فون آتا, وہ کہتے رہتے کہ ہمارے بچہ یہ ہے, ہمارا بچہ وہ ہے, ہماری بچی کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم لوگ تو بہت اچھا ماحول. اب ان غریبوں کو کیا پتا کہ تمہارے نانا نے کیا کیا تھا, تمہارے دادا نے کیا کیا تھا, تمہارے پردادا نے. اب تو وہ دنیا سے چلے گئے. اب کیا کیا جائے؟ کہنا اب کیا جائے یہ کہ ان کے حق میں آپ قرآن پڑھنے کے اگر عادی ہوتی, قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا بہت زیادہ, تو قرآن کی آیت پڑھیے, قرآن کی سورے کتنے بتائے گئے, پڑھ کے ہدیہ کیجئے پیچھے کے لیے تاکہ آگے راستہ صاف ہو, اچھا ہو, ہموار ہو. سورہ نساء آیت کے نشان 9. جو کہا جاتا ہے پل صراط کے بارے میں, بعض علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پل صراط جس کو کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی, آگ سے زیادہ گرم ہوگی, تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اعمال کی بنیاد ہیں. بعض لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے پل صراط ہموار ہوگی, چوڑی ہوگی, روشن ہوگی, آسان ہوگی, ہے نا. پچھلی دفعہ بتایا تھا اے علی, جو آگاہ رہو, جو علی سے محبت کرے گا وہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا. یاد ہے نا کہ نہیں یاد؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے. جو آگاہ رہو, جو علی سے محبت کرے گا پل صراط سے. تو کون سی محبت؟ وہ محبت کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلا ہے. یہ محبت اپنے دل سے بنائی ہوئی, فریم کی ہوئی محبت نہیں چلے گی. یہ محبت کون سی ہوگی؟ ان لوگوں سے محبت بھی انہی جیسے کی جائے گی جیسے یہ بتائیں. اللہ سے محبت کیسے کرے؟ اللہ, یہ ہو گئی محبت. نماز نہیں, اللہ, روزہ اللہ, یہ نہیں چلے گا. جو اس نے بتایا وہی ہے محبت. جو وہ محبت پتہ ہے ویسی محبت کرو, اپنے دل سے محبت مت لگاؤ جعلی فلموں والی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا خوف کرنا چاہیے. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ یہ سمجھ لیجیے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو پلے باندھ لیجئے, کیونکہ ظلم کے حوالے سے, ارادے سے جو بھی آپ قدم اٹھائیے گا, یقین جانیے ایسا ہے جیسے انگارے پر پیر رکھنے جا رہے ہیں. اتنا ڈریے, اتنا ڈریے. اپنے آپ کو کیجئے, رحم دلی پیدا کیجئے دل کے اندر. کبھی کسی ظلم, ہمارے خاندانوں میں تو ہو رہا ہوتا, ابھی جو 2-4 بات بتائیں گے اس میں یہ بھی بتا دیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو مولا کیا فرماتے ہیں, چھٹے امام کیا فرماتے ہیں, جو شخص کسی پہ ظلم روا رکھے تو وہ اپنی اولاد, مال یا اولاد میں سے یہ اسی کا نشانہ بنے گا, ظلم کا نشانہ بنے گا. جو بھی کسی کے ساتھ ظلم روا رکھے گا وہ اپنی جان پر, اپنی مال پہ یا اپنی اولاد پہ اسی ظلم کا نشانہ بنے گا. یا اس کے مال میں کوئی نقصان ہوگا, یا اس کے اولاد میں کوئی نقصان ہوگا, یا اس کی جان میں کوئی نقصان ہوگا. کوئی ناپسندیدہ بیماری لگ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا. جان, مال, اولاد اس پہ آتی ہے نا, جان, مال, اولاد اس پہ آتی ہے ظلم کے بدلے میں. ایک جگہ پہ کئی روایت پڑی تھی کسی زمانے میں, چھین جھپٹ وہ آج تک چل رہی. جب حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچے گا تو مال جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. غالباً مولا مشکل کشا کی یہ روایت تھی کہ جب حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچے گا تو مال جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. کیا مطلب؟ یہ لوٹ مار کر جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ حقدار تک حق نہیں پہنچ رہا. حقدار کون؟ آپ اپنی رشتہ داروں میں دیکھیے, پڑوس میں دیکھیے, دور دراز کے بھی رشتہ داروں میں دیکھیے, جو غریب ہیں, مسکین ہے, جن کو کوئی مصیبت ہے, جن کو مال کی ضرورت ہے, آپ ان کو لے جائیں. جب تک وہ آپ کو 10 دفعہ سلام نہ کرے, جب تک آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ کی عزت افزائی نہ کرے, جب تک وہ آپ کی بڑی تعریف نہ کرے, تو آپ تو 2 پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوگے. پیسہ اس کی تعریف تھوڑی چاہیے ہمیں, آپ دے کے بھاگ لیجئے. کیونکہ کہاں آپ نے دیا, کہ ہم نے وہاں تھوڑی دیا, وہ تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. تو پھر اس سے کیا ہم وہ کرنا کہ وہ ہماری, وہ تو خود محتاج ہے, وہ ہماری کیا وہ کرے گا. ہمیں تو اس سے چاہیے اللہ سے کی محبت میں, اللہ کی محبت میں اس کی مخلوق سے محبت کیجئے. اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے شخص؟ آپ بتائیے, اس سے زیادہ ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے شخص؟ ابن ملجم. کون ہوگا اس سے زیادہ ظالم؟
تو مولا کیا کرے؟ شربت پیش کرے. کیا رحم دلی دل کے اندر ہے, اللہ اکبر, کتنا رحم ہے دل کے اندر. وہ رحم کی انتہا دیکھیں. ہم لوگ تو ہوتے تو غصے سے پاگل ہو جاتے, اس کو دیکھ کے ہٹاؤ, ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. ہم اپنے آل اولاد عزیز رشتہ داروں کو ذرا سا خفا ہوتے کہتے ہٹاؤ, نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ ہماری. وہ کہاں کہہ رہے ہیں نگاہوں کے سامنے ہٹ, کہتے شربت دے دو, اس کو دے دو. صالحین سے محبت کرتے, ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے. ہم تو بہت نیچے سیڑھی پہ اتر کے بھی عمل نہیں کرتے. وہاں تک والا تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا, کوئی بڑے سے بڑا نہیں کر پائے گا. جو مولا لوگوں نے, جو ائمہ تارین نے جو کیا ہے وہ تو بڑے سے بڑا, لیکن کچھ تو اسی راستے میں کہیں 2 قدم تو بڑھائیں آگے. یہ کون کہے گا, کون بتائے گا؟ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اولا. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی اولاد یا اس کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا. اس کی اولاد یا اس کی اولاد کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط. اب کون ظالم مسلط ہو گیا؟ اولاد کی اولاد پر کون ظالم مسلط ہوگا؟ کہ ساس مسلط ہو گئی. حکمران کو چھوڑیے, ہم تو یہاں کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. حکمران کو بالکل سارے لوگوں پہ حکمران تو بھی تو سب اجتماعی طور پر مسلط ہے. بجلی نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہی, لوٹ مار ڈکیتی اجتماعی طور پر. لیکن چھوٹے کس کو مسلط کر دیا؟ اگر بیٹی پہ ساس کو مسلط کر دیا. دیکھیں حقیقت پسند بنیے. آنکھ بند کرنے سے عذاب نہیں ٹلتا, یہ سمجھ لیجیے. آنکھ بند کر, ہمارا جو قصور ہے, جب تک آپ اپنے قصور کو مانیے گا نہیں, سچی توبہ نہیں کہلاتی. جب تک تم گناہوں سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے, نیکی اختیار نہیں کر سکتے. مولا مشکل کشا, جب تک تم گناہوں سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے, نیکی نہیں اختیار کر سکتے. کیوں, کون سا گناہ پہلے کہو گے ہاں یہ غلط ہے, اس سے بیزاری تو اختیار کرو. بیٹی پہ ساس کو مسلط کر دے گا, یا ساس پہ بیٹی کو مسلط کر دے گا. بہت ساری جگہ یہ بھی تو ہوتا ہے. بہو آ گئی اور اس نے جو ہے جینا حرام کر دیا. اس بوڑھی عورت کا جو دنیا سے جانے میں چند وقت رہ گیا, بوڑھی ہو گئی, کمزور ہو گئی, اعضاء جانوریں اس کے کمزور ہو گئے, فکر ویسی نہیں رہ گئی جیسے فکر تھی, چڑچڑاپن ہو گیا وغیرہ وغیرہ, بہت ساری بات ہو گئی. تو اب یہ بیٹی مسلط ہو گئی. کسی کا داماد جو ہے وہ آڑا ترچھا نکل گیا, تو وہ اس پہ کسی کی جو بہو خراب نکل گئی, کسی کا چچا ایسا تھا, کسی کا ماموں ایسا تھا. آپ دیکھیے کہ پورے خاندان کا ایک نقشہ تو کھینچا کیجئے. دل میں درد رکھیے گا تو نقشہ کھینچے گا. ورنہ آپ کہیے ہم سے کیا مطلب, ہم ٹھیک ہے, ہم سے سب صحیح ہے, ہم تو ایسے ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف بتائے تو ہم تو اس کو ٹھیک کر کے رکھ دیں گے. بھائی آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا, اور باقی کا کیا کیا آپ نے؟ تو کیا ظالم کو, یا اب جب وہ کہہ رہا تو ہوگا ایسا. حضرت عیسیٰ والا واقعہ آپ کو سنایا تھے, جلدی سے اشارہ دیں گے, واقعہ نہیں سنائیں گے. کتنی بار سنا چکے اشارہ دیں گے, صرف کچھ نہیں سنائیں گے. وہ دیکھا گھڑ سوار آیا, اس نے پانی پیا, تھیلی بھول گیا مال کی. ادھر سے ایک جو ہے چرواہا آیا, اس نے دیکھا نوجوان چرواہا, پانی پلایا, لے کے نکل دیا بنا. ادھر بوڑھا آیا, اس نے بوڑھا کا پانی پیا, وہ گھوڑ سوار باپ پیسہ پیسہ دے کے مار دیا, مر گیا. اب وہ پوچھ رہے یہ کیا ہوا, پیسہ کوئی اور لگ گیا, مارا کوئی. کہ بھائی اس کے باپ کا پیسہ اس گھوڑ سوار کے باپ نے لیا تھا, تو وہ نکل گیا, ہو گیا نا بدلہ. اور کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا, اس نے اس کو قتل کیا, اس کا بدلہ نکل گیا. چھوٹتا نہیں, نسل بار نسل چلتا رہتا ہے سلسلہ, کہ کئی نسلوں کے بعد بھی چل رہا ہے. کہاں باپ گئے ہوئے, کہیں وقت کتنا گزر گیا, دونوں کام ہو گئے, سب ایک دوسرے کو کمپنسیٹ ہو رہا ہے اس طرح سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کی اولاد پہ مسلط کریں گے. پھر یہ کہا جا رہا ہے, حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو, دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو. لوگ بعض ہمارے ماننے والے, ملنے والے ہم سے کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ بلا وجہ کے لیے عورتوں کے بڑے حمایتی ہیں. بھائی جو ظلم زیادتی سنتے رہتے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. عورتیں حمایتی بھی ہیں, خلاف بھی, ہم دونوں ہیں. خالی حمایتی تھوڑی, تو پھر تو ظالم ہم بھی ہو جائیں گے. ظالم کے حمایت کیا تو ظالم بن گئے. وہ کہتے ہیں جو حمایت کرے گا, جو مدد کرے گا, جو راضی ہوگا, دونوں شریک ہیں, تو کیسے راضی ہو جائیں. لیکن بعض جگہ سنتے ہیں تو رحم آتا ہے, رنج ہوتا ہے. یہ کہا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو, جو بھی ہو اس کے ساتھ نیکی کرو, نیکی کرو, تاکہ تمہاری اولاد کے ساتھ مرنے کے بعد نیکی کی جائے. تم مر جاؤ گے تو کیا ہوا, لیکن تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی چلے گا. اللہ تو زندہ ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ تو نہیں گا تو اس کے ساتھ نیکی, وہ تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا, کیونکہ تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرو گے. ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہی جو بار بار آپ کو سنا رہے ہیں, مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ان چیز سمیت جو آسمان و زمین کے نیچے ہے, اللہ
کہ صرف اتنی معصیت کرو، اللہ کی صرف اتنی معصیت کرو کہ جو کا چھلکا کسی چیونٹی کے منہ سے لے لوں، نہیں کروں گا ایسا، چھلکا لے لوں، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہ اتنا سا جو کا چھلکا گیا۔ یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ مار رہے وہ پیٹ رہے ہیں، جو کا چھلکا تو بہت دور کے بعد حصہ ہی نہیں دیتے، کوئی مر جاتا ہے اس کے یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے، سب کھا جاتے ہیں۔ کہیں جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، ہمارے اوپر حرام ہے، آگ ہے، یہ ایک پیسہ نہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے، اور یہ دنیا والا انگارہ نہیں ہے، یہ آخرت والا انگارہ ہے، سمجھ لیجیے گا۔ یہ دنیا آخرت کے انگارے میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ دنیا کا انگارہ نہیں، آخرت کا انگارہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ایک پیسہ بھی نہیں کھانا چاہیے، اپنی جیب سے ڈال دے، کہتے نہیں بھائی اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، ہم دوسرے کا حق نہیں لیں گے۔ کتنا لاکھ کہا جاتا ہے، لوگ بہانہ بنا کرتے ہیں، سب مولوی لوگ کھا جاتے ہیں، مولوی لوگ کھا جاتے ہیں، خمس کا پیسہ، بھائی دوسرے کا حق ہے دو، اس میں مظلوم امام کا بھی حق ہے، اس میں سادات کا بھی حق ہے، غریب سادات کا بھی حق ہے، اس کو بھی دو۔ کہا جاتا ہے جو کھا رہا وہ خود بھگتے گا وہاں پہ، تم تحقیق کرو گے کسے دینا چاہیے، تحقیق ہوگی تب دے دو۔ اب کون ہوگا، اب تم ذمہ دار نہیں، وہ ذمہ دار، وہ جانے اللہ جانے، لیکن پہلے تحقیق کرو، آسانی فراہم نہ کرو، جو آیا پھینک دیا کہ ہم سب کیا مطلب تم کو دینے، نہیں، تحقیق کرو، ہر بات کی تحقیق کرتے ہو، اس کی بھی تحقیق کرو۔ کیوں؟ مولا مشکل کشا، سن لیجیے یہ بھی کیسی کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کے حق میں ظالم کو ڈھیل دے سکتا ہے، لیکن کہتے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن یہ کتنی خطرناک ہے، ڈھیل تو دے دے گا، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ بدلے میں ڈھیل تو دے سکتا ہے مگر چھوڑے گا نہیں۔ کس کو؟ ظالم کو چھوڑے گا نہیں، وہ کبھی نہ کبھی بدلہ اس کا ہوگا ضرور۔ کب ہوگا، اولاد پہ ہوگا، اس پہ ہوگا، جان پہ ہوگا، مال پہ ہوگا، کہاں ہوگا ضرور، تو چھوڑے گا نہیں اس کو۔ بھائی 10 منٹ تو اسی میں نکل گیا، مائک ٹھیک کرو، آواز آ رہی نہیں آ رہی، جا رہی آ رہی، 10 منٹ میں نکل گیا، 2 4 5 منٹ بجلی میں نکل گیا، تو اب تھوڑا وقت بچا، تو اب نتیجہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ کیا بیچ میں تو ہم بتاتے چلے گئے، لیکن کیا ہم نے ایک کتاب مکارم اہل بیت، اخلاق اہل بیت نام کی ایک کتاب تھی، اس میں سے یہ ظلم والے باب سے ہم نے اپنا پورشن نکالا، وہ بادشاہوں والا چھوڑ دیا کہ اس سے ہمیں مطلب نہیں، بادشاہوں، اخلاق اہل بیت، تو اس میں سے ہم نے نکالا کہ کیا چیز نکالی جائے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے کام آتی، تو انہوں نے اس کو ایک گنتی کرائی ہے کہ کیا ہے اقسام ظلم، کیا اقسام ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ دیکھنا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی شخص کا اپنی ذات پر ظلم کرنا، کسی شخص کا، پہلا لکھتے ہیں وہ کہ کسی شخص کا اپنی ذات پہ ظلم کرنا، کیا ظلم کرنا اپنی ذات پہ، تم جس سے محبت کرتے ہو اس سے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ اب بتائیے، کہا جاتا ہے کہ بار بار آپ چیزوں کو بتاتے ہیں تو اس لیے بتاتے ہیں، ہمیں کوئی اس لیے تھوڑی ہوتا کہ ہمیں آگے آتا نہیں آتا، ہمارے لیے ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یاد ہو، اس پہ عمل کیا جائے۔ اس شخص سے دشمنی نہ کرنا جسے محبت کرتے ہو۔ ابو ذر غفاری نے کہا تھا نا، جب کسی نے کہا تھا کہ نصیحت کیجئے، یاد آیا؟ پھر تو کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کہنے جو اپنے سے محبت کرتے ہو نا، نافرمان اللہ کے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ گانا سننا ہے آپ ٹھاٹ کے ساتھ، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پگھلا ہوا سیسا کان میں ڈالا جائے گا، بولیے تو کس کے ساتھ ظلم ہوا؟ آپ ہی اپنے ساتھ ہوا نا، آپ کے ساتھ ہوا، نہ محرموں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا یہ کہ نہ محرم نکل بھی تو نہیں، ویسے کہ چھوڑو ان کا نکلنا، اپنی بات کرو۔ آنکھ کی سوئیاں ڈالی جائیں گی آنکھ میں، اللہ تو بڑا ظلم کہ تم کو سمجھا دیا گیا، تمہارے ساتھ تو رحم کرنا ہے نا کہ کیا اس آنکھ کو تمہیں دیا جائے گا، آؤ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھو کہ دنیا کیا چیز تھی۔ تم کو منع کر رہے تھے دنیا کو دیکھنے کے، اسی لیے نا کہ تمہاری آنکھ میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جنت کی نعمتوں کو تم دیکھ سکو، صحیح معنوں میں دیکھ سکو، اس لیے تمہیں منع کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ کسی شخص کا اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنا، انسان کا اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنا، یہ آ گئی، انسانوں کا اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنا۔ ابا ظالم بنے ہوئے ہیں، کبھی اماں ظالم بنی ہوئی ہیں، مار مار کے بچوں کی تہلکہ مچائی ہے، تربیت کری اور شرارت کر رہے تھے، یہ توڑ دیا، فلانا کر دیا، یہ توڑ دیا، اس کی کیا حیثیت کہ تم اس کو مار رہی ہو؟ بہت ساری جگہ پہ مجھ سے ایسا غصہ مجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے بعض رشتہ دار مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی، خواتین خاص طور پہ بچوں کو مار رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے تو کوئی دوسرا مار رہا ہوتا مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ بچے کو کیوں مارے، یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا۔
ظلم سے بالکل دل پھٹنے لگتا ہے، ظلم برداشت نہیں ہوتا. کسی انسان کے اپنے گھر والوں پہ، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، ماں بیٹے پہ ظلم کر رہی ہے، بیٹا ماں پہ ظلم کر رہا ہے، کیسی کیسی نافرمانیاں ہو رہی ہیں گھر کے اندر. بہن بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا، عزیز رشتہ دار، خالہ خالو، یہ وہ، آپ سب کے ساتھ دیکھیے کیا ہو رہا. ظلم نہیں ہو رہا. کسی کو اس کا جائز مقام نہ دینا ظلم ہے. خالہ ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، سگی خالہ ہے، نہ خالہ کو پتا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، نہ بھانجی کو پتا کہ کیا حیثیت ہے. خالہ کو خالہ بھی بن کے نہیں رہ رہی، خود ظلم کر رہی، خود ظلم کرے گی. اس کو اپنی حیثیت نہیں پتا چلا. کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں ماں تو زندہ نہیں ہے. یاد آیا کیا میری ماں نہیں، ماں زندہ ہے. خالہ زندہ ہے کہ ہاں خالہ زندہ ہے. جا اس کی خدمت کر، یہ جو قتل کیا ہے یہ قتل تیرا معاف ہو جائے گا. یہ کتنی بڑا مقام ہے خالہ کا، لیکن خالہ کو خود ہی نہیں پتا. بتایا جائے تو سننے کو تیار نہیں ہوتے. کوئی اور بات کیجئے بھائی، اس سے اچھی بھی کوئی بات ہو جو کریں. نفس پہ زور پڑ رہا ہوتا، برا لگ رہا ہوتا. اب اس کا علاج کرو اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جائے. کہ جو شخص جس کا نفس بیمار ہو جاتا تو اسے اللہ اور رسول کی بات بری لگنے لگتی. اس کا علاج کرو. حضرت عیسیٰ نہیں کرے، اس کا علاج کرو اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جائے. حضرت عیسیٰ فرما رہے. پھر کہا جائے دوسرا آگے اپنے گھر پر، تیسرا کہ انسان کا اپنے قرابت داروں پہ ظلم کرنا، عزیز رشتہ داروں پہ ظلم کرنا. پھر انسان کا اپنے معاشرے پہ ظلم کرنا، حکام کا ظلم کرنا. اس سے ہم لوگوں کا واسطہ نہیں. ہمیں تو گھر میں، معاشرے میں، عزیز رشتہ داروں میں آنا کہ یہ والا ظلم جو ہے اس میں ایک ایک جگہ پہ دیکھنا کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا، اپنی اصلاح کرنا ویسے جیسے کہا گیا. حسن اخلاق کی اسی لیے اتنی زیادہ خوبیاں بیان کیجیے. اخلاق کی اسی کہا گیا کہ جو رسول اللہ کو کس چیز کا تاج سر کے اوپر پہنایا گیا؟ میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی تم عالمین کے لیے کیا رحمت بن کے آئے ہو. اب کتنا بھی میلاد ہو وہ کرتی رہی، قمقمے میں جھنڈے لگاتی، رحمت تو کہیں پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے؟ مولا علی کی ابھی بتا دیا. امام حسین نے تو پورے لشکر کو پانی پلا کے خود پیاسے رہ گئے. پورے لشکر کو پانی پلا خود پیاسے ہوئے، شہید ہو کے اس دنیا سے چلے گئے. ایک گھونٹ پانی کسی نے نہیں دیا. جانتے بھی تھے لیکن پورے لشکر کو پانی پلا دیا تھا. رحمت اللہ عالمین کے تھے، یہ نواسے تھے نا رحمت اللہ، ان کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. ہمارے پاس رحم نام کی چیز کہاں ہے؟ ہم نے تمہیں رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا، عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو بھیجا معاشرے میں، تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا. اس حسن اخلاق اسی لیے کہا گیا کہ ہر آدمی کو حسن اخلاق کی اسی لیے بہت زیادہ فضیلت بیان کی جائے. بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. میدان قیامت میں پہنچیں گے تو کیا چیز سب سے زیادہ کام آئے گی؟ کیا چیز حسن اخلاق کام آئے گا. جب ترازو تولا جا رہا ہوگا وہاں تو کیا چیز ہوگی تمہارے پاس کہ حسن اخلاق سب سے وزنی ہوگا. کہ سب سے خوبصورت کیا چیز ہوگی؟ کوئی حسن اخلاق سب سے خوبصورت ہوگا. کہ سب سے زیادہ پہلے کیا چیز رکھی جائے گی؟ کہ حسن اخلاق سب سے پہلے رکھی جائے گی. کیسی کیسی شوق دلا کے بتایا تو جاتا بات بتاتے. یا حسن اخلاق نہ کہ بد اخلاق، بدتمیز، بد اخلاق، بدتمیز، منہ ٹیڑھا سیدھا ہی نہیں ہو رہا. آپ لوگ تو خیر کوئی بھی نہیں، اس لیے کسی کو برا نہیں، لیکن اس سے بڑے شوق سے کر رہے ہیں. یہی کہہ کے سب کچھ کہہ ڈالو. پھر کہا جا رہا ہے جو حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی ظالمین ہیں. حدود الہی سے تجاوز کرنے والا جو ظلم ہے، کسی دوسرے کے بارے میں حدود الہی سے تجاوز کرنا چھوڑیے. ظلم کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ کسی طرح بھی اذیت نہ پہنچائی جائے. ظلم کے معنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ہم گناہ کبیرہ سے ایک چھوٹا سا پورشن آپ کو سنا رہے ہیں. گناہ کبیرہ جلدی سنا رہے ہیں، مثالیں کم دیں گے لیکن دیں گے کیونکہ بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آ رہے. گناہ کبیرہ کتاب ہے جو ہے جلد 4 گناہ کبیرہ میں. اب تو 2 جلدوں میں آ گئی. دیکھیے اس میں ظلم والے باب میں دیکھیے گا تو یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے جو ہم نے وہاں سے لیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ عنوان سے یہ کہا گیا کہ کن کن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ ظلم ہو گیا. مثلا کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا بڑا آسان کام ہے. اگر ہمارے پاس عہدہ، پیسہ، منصب ہے تو ہمیں بے عزتی کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ کو جس آدمی کے یہ ہماری خالہ آ رہی ہیں، اب بہت غریب ہیں، چلو کسی اور کو کہہ دیتے. یہ کہے کہ میں اتنی بڑی مجھے خالہ کہہ رہے ہیں، 90 سال کا آدمی مجھے خالہ کہہ رہا ہے، جیل ہی چھوڑ دیا. کوئی ہماری خالہ آئی بہت غریب ہے بیچاری، کہیں سے آئی ہیں، اب محفل ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم بھی ادھر ادھر کر رہے، وہ بیچاری آئے نہ سلام نہ پیام. دیکھتے ہیں کیا ہوا. اس کی عزت ہوتی ہے، پیسے کی عزت ہوتی ہے، منصب کی عزت ہوتی ہے، رشتہ داری کی عزت نہیں ہوتی، مقام کی عزت نہیں ہوتی. کیا مقام ہے خالہ کا. اس کی خدمت کر دو گی تو کیا ہو جائے گا کہ تمہارا قتل کو گناہ معاف ہو جائے گا. اتنی بڑی ہے یہ خالہ.
لیکن نہیں ہوتا. جو پیسے والے اس کی عزت کی جا رہی. کنتو پیسے والے, اگر کسی پیسے والے کی عزت کی گئی, تہذیب الاسلام علامہ مجلسی میں یہ لکھا ہوا, مختلف جگہ بھی روایت ہے, یہ کیا کہا جائے, اگر کسی کی عزت تم نے پیسے کی وجہ سے کر لی, 1/3 دین گیا تمہارا. تم پیسے کی وجہ سے کر رہے, تو قارون ہوتا تو تم کیا کرتے, کہیں قدموں میں پڑے رہتے اور کیا کرتے. یہی ہے نا, قارون ہوتا تو کیا کرتے, پیسے کی وجہ سے عزت کر رہے ہو. نہیں, اگر ہاں عزت کے لائق ہے تو عزت کرو. بہت سارے قبیلے کے سردار آتے تھے تو رسول اللہ چادر بچھاتے تھے, آپ بیٹھو. جب جاتے تھے وہ پوچھتی تھی گھر کی ان کی عورتیں, کہتی تھی یہ تو کافر تھا, کہ نہیں اپنے قبیلے کا سردار ہے, تمہیں اس کی عزت کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ کون عزت کرنے والا ہے, کون مقام ہے. اسلام بڑا باریک مذہب ہے, بہت رحم کرنے والا مذہب ہے, بڑی باریک بات کرتا ہے. حضرت ابراہیم, حضرت سارہ اور حضرت آسیہ کو لے کے جب جا رہے تھے تو بادشاہ دو چار ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, کیونکہ مجبور تھا نا وہ, کیونکہ 2 دفعہ اس نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا تھا, کیونکہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی. تو وہ 2 دفعہ سے کیا تو ڈر گیا تو حضرت ہاجرہ کو کنیزی میں دیا ہے, جانے لگا. پھر آگے یہ لوگ چل رہے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ پیچھے ہاتھ باندھا بیچارہ چل رہا تھا, کیونکہ وہ ڈر گیا تھا نا. اس نے ہاتھ کیا تو پتھر کا بن گیا. کہ ارے یہ تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے, اگر ذرا سا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے گا پتہ نہیں میرا کیا بنے. تو دل میں سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں, مجبوری دیکھو میری کیسی, کہ میرا ساتھ کیا ہوا. اوپر سے بھائی اے ابراہیم تم پیچھے چلو, اس کو آگے جانے دو. کتنی باریک بات پروردگار نے نوٹ کیا کرنا, پروردگار تو نوٹ ہی کرتا کہ اس کو. وہ کہنے لگا ارے تمہارا رب اتنا مہربانی کرنے والا ہے, وہ مسلمان ہو گیا. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, رگے گردن سے زیادہ قریب ہے, کیوں نہیں جانتا وہ حال. تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی مارنا پیٹنا قتل کرنا, کسی کی بے عزتی کرنا, گالی دینا عام سی بات ہے. گالی میں بھی ہم کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ یہ گالی دے رہے ہیں, یہ بد دعا کر رہے ہیں. یہ بد دعا ہے جو اپنی اولادوں کو دے رہے ہوتے, بچوں کو دے رہے ہوتے, گھر میں کام کرنے میں بہت چڑچڑاپن ہو گیا, کام کر رہے ہیں صبح سے شام تک کام میں لگے ہوئے ہیں, یہ بچے جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں, تو تنگ کریں گے تو تم کو بد دعا ہوگی. تم کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجرت دے رہا, تم کا فری کام کرے. کس نے کہا کہ آپ فری کام کریں, آپ تو فری کام کوئی بھی نہیں کر رہے, آپ کو اجرت مل رہی ہے, آپ کو اجرت مل رہی. فری کام آپ نہیں کرے, ذرا بھی فری, ایک بھی کام فری نہیں کرے, سب کو آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے. جو ماں باپ کو کہا جا رہا ہے اتنا کرو, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے رہا ہے, اس کا اجر دے رہا ہے. پھر کسی طرف بات نکل جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ یہ کام کرو, تو کوئی ایسے فری کام نہیں, سب کا اللہ تعالیٰ. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کو نقد چاہیے, رے کی حکومت نقد ہے, ادھر جا رہی ہیں آپ, ہوشیار ہو جائیے. رے کی حکومت نقد ہے. امام حسین, معلوم ہے کہ روئے زمین پہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی فضیلت والا, کوئی ان سے زیادہ بہتر نہیں ہے, لیکن کیا کریں, جنت ادھار ہے, رے کی حکومت نقد ہے, تو ادھر نہیں جانا ہے رے کی حکومت کی طرف, ہمیں ادھر ہی جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا یہی ہے, یہ دیر پا انعام ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. تو آپ فری میں کوئی کام نہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام آپ بجا لاتی, جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں, اس کا سب کو آپ کو پیسہ مل. وہ ہم سے تو کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو, تو خود کیا نہیں دے گا, دیتا ہے, وہ دیتا ہے. کسی کو گالی دینا, فحش گوئی کرنا, غیبتیں کرنا عام ہے. کسی طرح رکنے کو تیار نہیں, کہ غیبتیں نہ کرو, مان جاؤ, نہیں, کسی طرح نہیں مانتے. کیا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھے, جب دیکھ کر آپ کوئی کم عمل انجام دیجیے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی. ابھی آگے چل کے ایک واقعہ چھوٹا سا آ رہا ہے, اس کو سنائیں گے. اس میں بہلول والا واقعہ تو سنا چکے, جو ہارون رشید اور زبیدہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سنا چکے. تو دیکھ کے آیا, پوری سلطنت چاہیے. اب اس چھوٹے سے گھروں دیکھ لے, پوری سلطنت چاہیے, کیونکہ تو دیکھ کے آئے. تو بغیر دیکھے آپ کو ایمان لانا, تو آپ کو اجر بھی بہت اچھا ملے گا, بہترین اجر ملے گا. کسی کو قتل کرنا, فحش گوئی کرنا, غیبتیں کرنا, تہمت لگانا, راز کو فاش کر دینا, کتنی حدیثیں سنائی اس کے اوپر. کسی کے توہین کرنا, کسی کا مال کھا جانا, قبضہ کر لینا, نقصان پہنچانا مالک کے بغیر, جادو کرنا, ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں جال بٹے والے, جادو کرنا, کیا اپنی دلی تمنا پوری کرنا کہ اس سے ہمیں, اس کو بڑا دماغ خراب ہوگا, اس کو ہم ٹھیک کر کے دم لیں گے. تم کیا ٹھیک کرو گے,
کیا ٹھیک کرو گے؟ جادو ٹونا ہو رہا ہے، یہ اس کے قبضے میں چلا جائے، وہ اس کے قبضے میں چلا، تعویذ لٹکا دیا جائے گا، اس کا دل بھی ہلنے لگے بیری کے پیٹ میں. یہ سب کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، خدا کی نافرمانی ہو رہی. جادو کرنے والا، جادو یقین کرنے والا سب کو مولا مشکل کھڑا نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، پڑھ لیجئے. یہ کافر ہیں، ان کا مقام جہنم ہے. اپنا مدعا حاصل نہ کیجئے اپنی وجہ سے. جو کچھ آپ کو اختیار ملا، تلوار مل گئی، نیزہ مل گیا، حکومت مل گئی، تو آپ جو جی چاہے کر رہے ہیں. تو اسی طرح چھوٹی سی حکومت قائم کی کہ ہمیں ایک بندہ مل گیا جو جادو کرنے والا ہے. نہیں، اس سے دور رہیے. جادو کرنا ہوگا، کسی کو فساد پھیلانا ہوگا، فساد پھیلے، ان کی بات ان سے کہہ دی، ان کی بات ان سے کہہ دی. کہ آپ کو ایک روایت سنے نہیں تھے، جو رسول اللہ جو معراج سے واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ جو ہے سور کی طرح، اس کا باقی حصہ جو ہے گدھے کی طرح ہے. کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ فساد برپا کرتی ہے، فتنہ فساد برپا کرتی ہے. فتنہ فساد کیا برپا؟ ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر، ان کی شکایت ان سے کر دی، ان کی شکایت ان سے کر دی، سب میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، دوری ہو گئی. بنا لکھا ہوا عزیز رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے، یہ منع لکھا ہوا. یہ بری بات ہے، خراب ہے. یہی سارا تو ظلم ہے جو ہم صبح شام کر رہے ہیں. صبح شام ہو رہا ہے سارا ظلم، ہم سب کے سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ لوں گا ایک کلاس میں کہ اس کے اوپر جو میں ایک کان میں ذرا سی ہماری بات پڑی تھی، یہ بھی ظلم میں شمار ہے. میں نے کہا تو سارا ہی ظلم آ رہا، سارا ظلم آ رہا. اگر یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے یہ سارا ظلم ہوگا، یہ تمام چیزوں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے. لڑائی پورے خاندان چھوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، پوری کئی برس زندگی مر جاتے. کہتے ہیں ہم مر جائے تو ہماری شکل مت دکھانا اس کو. ایسا واقعہ کیس آیا ہے. فون کر کے آپ کے ساتھ عابد کو فون کر کے ایک خاتون پوچھ رہی جو یہی کی تھی، انہوں نے کہا تھا فلانے نے، ابا نے کہا تھا کہ وہ مر جائے تو چچا کو، ان کے بھائی کو خبر نہ دینا. تو وصیت کر کے تو کرے کہ نہ کرے؟ ان کا نہیں کرو، ان کو کر کے بلاؤ گے. اب وہ کریں گے، ایسے آئیں گے، تمہارے ابا خوش ہوں گے کہ ہاں ہم نے نادانی میں، جہل میں، فضولیات میں یہ بات کی تھی. اب وہ خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی مدرسے میں جاتی تھی، پڑھتی تھی، اس کو امام معمول، اس نے میرے پاس احسان کیا میرے اوپر. جو پڑھائی سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کا مرحبا ہے میرے بندے. تجھے خبر ہے تو انہوں نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اس دھوپ علوم میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی، یہاں بات اپنی سیکھی سنی، جو کچھ بتا سکے ہم. تو ہم کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مولا مشکل کر صرف ایک قول میں بند کیا جا سکتا. تمام چیزوں کو ایک قول، لیکن دل پہ لگے تو. نہیں لگے تو ہم نے نہ جانے کتنی بار، بہت ساری چیزیں بہت بار سناتے ہیں. اس بات سناتے ہیں کہ ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمیں دل کو بہت لگتی ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرماتے؟ یہ تمام چیزیں آپ نے سن لی، جتنی چیزیں اذیت پہنچانے والی، اور بھی جو دماغ میں ہوگی اس کو ایڈ کر لیجئے. ایڈ کرنے کے بعد مولا کے یہ قول سن لیجئے، مومن کو پریشان نہ کرو، مومن کو پریشان نہ کرو کسی بھی طریقے سے. وہ تو آپ طریقہ آپ سے کہتے ہیں مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی ہے. چھال اس طرح نیکیاں اتار لیجیے، بالکل درخت چھال اتار لیجیے، ننگا ہو جاتا ہے درخت بالکل. کہہ رہے ہیں ایسے تمہاری نیکیاں اتار لی جائیں گی. یعنی تم نے اذیت پہنچائی ہے، تمہاری نیکی غائب. تم نے اذیت پہنچائی، تمہاری نیکی غائب. تمہیں تو ان کے ماننے والے ہو، غضب خدا کے ان کے ماننے والے، یعنی کہا جاتا ان کے ماننے، چکیاں پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گیا، گھٹے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، خون نکل رہا. بھائی کیا ہو گیا اس گھر میں؟ کتنا کھاتے ہیں لوگ؟ کہاں تو آپ جب رسول اللہ آتے ہیں تو بی بی سیدہ چکر کھا کے گر رہی ہوتی ہیں. وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا حال ہے؟ وہ کچھ بتا تو اپنے حق کا قسم دیتے، بتاؤ فاطمہ کیا ہے؟ کہ 3 دن ہو گیا بھوکے. وہ بھوکے تو اتنا کھانا کون کھا رہا ہے؟ کیوں اتنی مشقت کر رہی ہیں؟ غریب غربا کو روٹیاں پکا کے دیا جاتا، کندھے پہ لاد کے. وہ مولا مشکل کشا، جنت و جہنم کی چابی جس کے ہاتھ میں ہے، وہ پل صراط سے پار کرانے والا، وہ جس کے محبت کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے روٹیاں لاد کے غریب مسکینوں کو تقسیم کر رہا. دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ تو اس کے ماننے والے ہم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ امام حسن اسلام کو اتنا برا بھلا وہ شامی کہہ رہا ہے، امام حسن اسلام تو پردیسی لگتا ہے، تجھے بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، سواری دے دوں، رہنے کے گھر نہیں تو یہ رحم کر رہے ہیں. وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ رحم فرما رہے اتنے. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے. نیک کون ہے؟ کہ مومن ہے. کہ بس پوچھنے کی ضرورت ہے کیوں؟ کہ تو نیکی ہوگا. آج بھی ایسا ہی رہ گیا، کہتے مومن ہے کہ نیک ہوگا. نہیں،
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. ہم ایسے نیک نہیں کہ آپ کی جان ٹھیک سے چھوڑ دیں گے. ہم پوری بات جتنا لے کے آئیں گے کہہ کے جائیں گے. ہمیں نیک نہ سمجھیے گا آپ کہ ہم وہ والے نیک ہیں. سمجھے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. کیا حسین ترین کیسی کیسی حسین باتیں ان لوگوں نے کی ہے. ان سے اچھا امام اور کون ہو سکتا ہے رہبر؟ ان سے اچھا رہبر ہمارا کون ہو سکتا ہے جنہوں نے ہر قدم پہ ہمیں اچھی بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کے کریں، خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ آپ سے کہا جائے کہ اچھا سب لوگ ایک بات بتائیے کہ کس کو کہا ہوگا؟ ہیں بولیے. خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر سوال کرے کیا تم جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ پرہیزگار ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، وہ پہاڑوں کے ان کے اندر گھس کے اللہ 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 کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں. پہنچ بھی نہیں پائیے گا، پہنچیے گا نہیں. جو امام نے کہا پہنچیے گا نہیں، وہاں پہ پہنچیے گا نہیں. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. چھٹا امام قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے. بعض چیزوں پر یقین دلانے کے لیے لوگ یقین نہیں کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے مانیں گے بھی، یقین بھی نہیں کریں گے. تو کہہ رہے خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. کیا تم جانتے ہو وہ نیک لوگ کون ہیں؟ فرمائیے وہی لوگ ہیں جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. بچائیے اپنے آپ کو، بچائیے. پریکٹس کیجئے، رفتہ پریکٹس کیجئے. اچانک نہیں ٹھیک ہو جائے گا. رفتہ پریکٹس کیجئے گا. ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. یہ بار بار پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ مدد کی رہے. کیونکہ خود رحمان و رحیم ہے. تو وہ کیسے چاہے گا کہ آپ رحمان و رحیم بننا چاہتی ہو وہ نہ بننے دے؟ یہ تو ہوگا نہیں نا. وہ رحمان و رحیم ہے، وہ چاہے گا کہ جو رحمان رحیم ان کے سارے بندے رحمان رحیم ہے. پھر ایک اور ہم نے آدھی سنا کے چھوڑیں گے. کچھ چیزیں بار بار ہم نے سنائی. کیوں کہ یہ پورا سمایا ہوا اس میں. دیکھیں مولا علی کی وہ حدیث میں پورا سمایا ہوا تھا. مومن کو غمگین نہ کرو ورنہ اذیت نہ پہنچاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہاری نیکیاں اس طرح اتار لی جائیں گے، درخت سے چھال اتاری جاتی. کتنی بار کہی ہوئی میں نے یہ والی بات. خیر بہت ساری بچیاں نئی بھی ہیں اس میں. پھر کہا جائے ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے. ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے پوری دنیا عطا کر دے. مومن کی قیمت دیکھیے. ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد پوری دنیا عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، نہ اسے کوئی اجر ملے گا. پوری دنیا دے دے گا، اجر بھی نہیں ملے گا کچھ، نہ اس کا کفارہ ہوگا. اگر تم نے کسی کو غمگین کر دیا بے سبب، وہ اب ایسی چیز میں کبھی غمگین ہوئے گا، چلو ہم لوگ چلتے ہیں، ڈھولکی ہے وہاں چلنا ہے، ہم نے تم نہیں گئے وہ غمگین ہو گئی. کہیں اس غمگین کی پرواہ مت کرو. یا آپ غمگین کیا کریں؟ آپ ہی نے تو سنایا تھا کہ مومن کو غمگین نہ کرو، تو وہ غمگین ہو رہی تھی اس لیے ہم اس کے ساتھ چلے گئے. نہیں، یہ نہیں، اللہ کی نافرمانی والی غمگینگی نہیں چلے گی کہ ڈھولکی میں جانا تھا. یدی بہانہ مل جائے گا کہ تو یہاں سکھایا گیا ہے، نہیں یہاں نہیں سکھایا. ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد تمام دنیا بھی اسے عطا کر دے گا تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا، نہ یہ پوری دنیا عطا کرنے کا اس کو کوئی ثواب ملے گا، فائدہ بھی نہیں ملے گا کوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جبکہ پوری دنیا دے رہے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. یہ کیا ہوگا؟ غمگین کرنے کا. آپ غمگین کر رہے، رنجیدہ کر رہے ہیں، نہیں، فوراً معافی مانگیے، ہاتھ جوڑیے، نہیں 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 معاف کرو مجھے، غمگین نہیں کریں تمہیں. یہ ماں بیٹا کیسا غمگین کر رہا ہوتا، کہ بیٹا کیسے غمگین کر رہا ہوتا، بہو کیسے غمگین کر رہی تو بہن کیسے کر رہی ہوتی، کوئی رشتہ دار کچھ بھی، بہت ساری چیزیں آپ کو ہم سے زیادہ جانتی ہے. پھر کہا جا رہا ہے امام حسین اسلام ارشاد فرمائے. 5-7 منٹ لیں گے بس. بھی کہا جا رہا ہے کہ امام حسین اسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی رگ کاٹ دی جائے، کسی شخص کی رگ کاٹ دی جائے تو اتنا گناہ نہیں جتنا کسی بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالنے کا گناہ ہے. رگ کاٹ دی جائے اس کی، اتنا گناہ نہیں.
اس میں بہت ساری حدیثیں مجھے یاد آ رہی، وقت کم ہے اس لیے نہیں سنائیں گے. سنا یہ جدائی ڈال، وہ کہا جا رہا ہے ملاؤ جدائی ڈال، وہ کہہ رہے ملاؤ ملاؤ، لوگوں کو ملانا، لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو ملاؤ. جھوٹ جیسی بدترین صفت کو بھی کہا جھوٹ بول کے ملاؤ، جھوٹ بول دو یہاں پہ پسند ہے. یہ ایسی خیر ہے جس کو خیر جو ہے دنیا میں، یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا. کون سا؟ لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملایا جائے. یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا. ملائیے، لڑائیے مت، ملائیے. لڑانے کا کام ملانے کا کام نہیں ہو رہا. یہ کہہ کے کہ ہم سے کیا مطلب، آپ سے ہے مطلب، اس کو پتہ چلے گا مطلب جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا، تب کہیے گا ہم سے کیا مطلب. پھر پڑے گا وہاں پہ کیا مطلب ہے دیتے ہیں ابھی بھی، وہاں پتہ چلے گا ہم سے کیا مطلب، جب وہاں کہا جائے گا ہم سے کیا مطلب ہے. مطلب اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو ماں اولاد میں جدائی ڈالے اور بھائی بہن میں تفرقہ پیدا کرے. لعنت بھیجی کس نے؟ نہج الفصاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خدا کی لعنت ہو اس شخص پہ جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالے یا بہن بھائی میں تفرقہ پیدا کرے. ڈریے اس بات سے، ملائیے، لوگوں کو جائیے، پیغام پہنچائیے، تبلیغ کیجیے، کہیے کانوں تک بات پہنچ گئی، گلی گلی کوچے کوچے عزیز رشتہ داروں میں یاد کیجیے، اور یاد کرنے کے بعد پہنچائیے اس کو، تاکہ یہ ختم ہو اور اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن ملے. جو کسی کا ناحق مال کھا جاتا، مومن کا ناحق مال کھا جاتا اور واپس نہیں کرتا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ کھائے گا وہ. کسی کو مومن کو دھوکہ نہ دینا، یا اسے ضرر نہ پہنچانا، یا اسے دغا نہ دینا، ورنہ وہ ہم سے نہیں. بہت ساری چیزیں پہ نکل گئی. پورے صلاح سے گزر نہیں سکتا وہ آدمی جو کسی کا مقروض ہو. آپ نے کسی سے پیسہ لیا، قرض لیا، چھٹے امام فرماتے ہیں اصول کافی میں، کسی کا پیسہ لیا، قرض لیا اور مقروض ہے، اس کا قرض بھی نہیں ادا کیا آپ نے، آپ کے اوپر حق اس کا باقی رہ گیا، تو وہ پورے صلاح سے گزر نہیں سکے گا. پورے صلاح سے گزر نہیں، لاکھ دکھاتے رہی پروانہ ہے مولا کی، مولا کے اس کا حق دو، وہ بھی تو ہمارے ہی ماننے والا ہے. جس کا حق آیا وہ بھی ہمارے ہی ماننے والا ہے. تم اپنا پروانہ دکھا رہے ہو، اس نے بھی پروانہ لیا ہوا، جانے کا پروانہ لیا ہوا. پھر کہا جائے اگر کوئی شخص، اچھا اب کیا کریں؟ اتنا صاحب جلدی جلدی بتا دیا، وقت بھی تو دیکھیں کتنا کم ہے. تو کئی گھنٹے کی کلاس ہونی چاہیے، تو اتنا بڑا باب ہے یہ ختم نہیں ہوا. ابھی 2 واقعات باقی ہیں. اللہ معاف کرے، کیا ہو گیا، کہاں سے کس کا منہ دیکھا تھا اپنے لوگوں ہیں؟ یہ 2 واقعات بھی باقی ہیں. اب کریں کیا؟ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ کیا کریں خود سے. اور دیکھیں وہاں حدیث میں بھی لکھا، اصول کافی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کرے، اس کے بعد وہ مظلوم سے معافی مانگنا چاہے، تو اب کیا کرے؟ اور مظلوم اسے مل نہیں رہا تو کیا کرے؟ کہ اس کے حق میں استغفار کرے. یہ اس کو ہدیہ کیا میں نے، یہ استغفار اس کو دیا، اس کا ثواب اس کو ملے، اس درود کا ثواب اس کو ملے، اس قرآن کی آیت کا ثواب اس کو ملے، اس نیکی کا ثواب اس کو ملے. صدقہ ڈال دیا اس کی طرف سے، یاد آ گیا اور فلاں کے ساتھ یہ اس کا جتنے مرحوم عزیز رشتہ دار پروردگار جو ہمارے متعلقین تھے، جنہیں ہم جانتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا کچھ مظلومہ ہو گیا ہے، ان کو پروردگار دعا بھی ہے. دعا تعقیبات کی نماز کی دعا کی کتاب میں دعا بھی یہی والی لکھی ہوئی کہ جس کا کسی کا حق ہے وہ ہمیں معاف کر دے پروردگار، اور تیرا میرا حق جو اسے معاف کر دے. تو ان کے لیے صدقہ بھی نکالیے، دعا بھی کیجیے، سب کچھ کیجیے. یہ کر رہا ہے، یہ بہت اہم ترین باب ہے، بہت اہم ترین کام ہے. کیونکہ ایک ساتھ کا ظلم ہے 70 سال کے گناہوں سے بدتر. رسول اللہ کی حدیث ایک آپ کو سنائی تھی، یاد ہے نا، 70 سال کے گناہوں سے بدتر. تو کیا ہوا تعریف؟ اور حد تو یہ ہے، یہ ظلم اتنی بری چیز ہے، حد تو یہ کہ کسی کی ظالم کی تعریف بھی کی جاتی ہے نا تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. اس کی مدد کرنا چھوڑ دیے، تعریف بھی کی جائے. رسول اللہ کے باقاعدہ حدیث ہے جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی تو عرش الہی ہل جاتا، اللہ غضبناک ہوتا. ہم تعریف بھی نہیں کر سکتے یہ کسی کی تعریف کرے. صفوان 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے. بس 4-5 منٹ ہے، زیادہ نہیں. میں جلدی جلدی سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر جو باقی رہ جائے گا، ابھی رہ تو گیا 15 منٹ میں ختم ہوگا جو رہ گیا. چلو کہیں سے تو پتلی سی آواز آئی، لیکن آئی ہے نہیں، مطلب کہ اور آگے سننا چاہ رہے ہیں. پتلی سی آواز آئی، بہت ہمت کر کے نہیں بولا کہیں واقعی نہ رک جائیں. ہوتا نہیں جب کسی مہمان کو روکنا ہوتا ہے، نہیں اب کھانا کھا کے جائیے، تو بہت دھیرے سے کہا جائے. جب کسی کو زور دیا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر کھانا کھائے چلے جائے، اور نہیں روکنا تو کھانا کھا کے جائے. کھانا یا اللہ نہ رکے کسی طرح. یہی ہو رہا تھا.
پہلے چلیے سنیے، تو کہا جا رہا ہے حد تو یہ کہ تعریف بھی نہیں کر سکتے جیسے عرش الہی لگ۔ صفوان ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، بہت شریف تھے، نیک تھے، امام ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ تم بہت شریف ہو، لیکن ایک کام تمہارا ایسا جو مجھے پسند نہیں، تم شریف ہو، نیک ہو، یعنی امام تعریف کر رہے ہیں شریف ہو، نیک ہو، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک کام مجھے پسند نہیں۔ کہ مولا کیا کام؟ کہ تم جو ہو اس کو جیسے کیا نام ہارون رشید کو جو تم اونٹ کو کرائے پہ دیتے ہو، کہ مولا نہ وہ لہو و لعب کے لیے لے کے جاتا ہے، کھیل تماشے کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں، وہ تو وہ اونٹ لے کے جاتا ہے، وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو سب کو حج کرنے کے لیے، اس کے لیے میں دیتا ہوں، میں کسی اور کام کے لیے۔ کہ کیا جب وہ واپس کرایہ تمہیں کہ جب وہ واپس آتا تب کرایہ دے، کہ اس وقت تک تم اس کی زندگی کے لیے خواہش مند رہتے ہو کہ وہ زندہ رہے، کہ ہاں مولا ایسا تو رہتے، کہ تو پھر جب اس کی زندگی کے لیے خواہش، جو بھی لوگوں کی بقا کو پسند کرتا وہ انہی جیسا ہے، وہ انہی جیسا ہے۔ تعریف کر رہے ہیں اس کی، تم شریف ہو، نیک ہو، کہ بقا کو پسند کرتے ہو، اس نے کہا ہاں مولا کہ جو بھی پسند کرتا ہے وہ بھی انہی کی طرح ہے۔ اتنی دیر کے بعد جگہ کہیں پڑھ رہے تھے، میں صحیح طرح سے وہ جگہ نہیں یاد آ رہی کہاں، کہ جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ رقم نکالے اور رقم نکال کے دے کسی ظالم نے، کہ جتنی دیر جیب میں ہاتھ ڈال کے رقم نکال کے دے رہا اتنی دیر کے لیے اگر ہم نے چاہا کہ زندہ رہے بھولے نہیں، کہ وہ بھی شمار ہو جائے گا اس میں، کہ اتنی دیر کے لیے ظالم اتنا زیادہ پروردگار کو ناپسند ہے، تو ہم اپنے حصے کا بھی سوچیں گے کیا ہے۔ ایک بادشاہ نے سوچا، بس دو چار باقی جلدی ختم کر، ایک بادشاہ نے سوچا کہ مجھے حج پہ جانا چاہیے، حج کا ثواب لینا چاہیے، اپنے جو وزیر تھے ان سے کہا کہ حج پہ چلتے ہیں، کہ سب لوگ چلو، کہنے لگا بادشاہ سلام سارے لوگ چلے جائیں گے، سلطنت خالی ہو جائے گی، کوئی دوسرا ظالم آ کے قبضہ کر لے گا، کہ ہاں یہ بھی بات صحیح، سب لوگ کیسے چلے جائیں۔ پھر کہنے لگا کہ پھر ایسا کرتا میں ہی جاتا ہوں، دو چار آدمی کو لے کے اپنے سپاہی، کہ آپ دو چار کو لے کے جائیے گا، اکیلاپن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں قتل کر دیا جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ پھر ڈر گیا وہ کہ ہاں یہ بھی صحیح، کہ اب کیا کیا جائے۔ کہا یہاں ایک بہت متقی پرہیزگار آدمی رہتا ہے جو خانہ کعبہ کے متولی بھی تھا کسی زمانے، اس نے بہت سارے حج کیے، اس کو بلا کے مشورہ کرتے کہ کیا کیا جائے۔ اسے بلایا گیا، وہ آیا، مختصر کر کے سنا رہے، لمبا واقعہ، عروج سعادت کا واقعہ ظلم والے باب میں ہے، عروج سعادت نام کی کتاب ہے، ملا احمد نرائقی کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں تو اس کو بلایا گیا، کہا گیا کہ تم جو اتنے سارے حج کے ایک حج ہمیں دے دو، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک حج دے دو مجھے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ کہنے لگا حج کے ارادے سے جو میں نے ایک قدم بڑھایا تھا پوری دنیا دو مجھے، حج کے ارادے سے جو میں نے ایک قدم بڑھایا تھا اس کا ثواب اتنا کہ پوری دنیا دو گے تب ایک قدم کا ثواب تمہیں دوں گا میں۔ وہ کہنے لگا کہ پوری دنیا تو ہے بھی نہیں ہمارے پاس، تو پورے حج کا ثواب کیا ہوگا، میں تجھے کہاں دے سکتا ہوں، کہ اب کیا کریں، تو بڑا مشکل ہو گیا، کہ یا تو پھر یہ کر، کیا کر، تو نے کسی مظلوم کی مدد کی ہو، اس کی داد رسی کی ہو، کسی کے ساتھ انصاف کیا ہو، وہ ثواب مجھے دے دے، میں تجھے اپنے 70 حج دیتا ہوں۔ آئی سمجھ میں کہ کیا کرنا ہے، مجھے روکنا ہے، ظلم سے روکنا ہے۔ وہ کہتا ہے تو مجھے دے دے اس کا ثواب جو تو نے تھوڑی دیر کے لیے عدل و انصاف کیا ہے، مظلوموں کی مدد کی، ان کی داد رسی کی ہے، ان کی مدد کی ہے، یہ ثواب تو مجھے دے دے تو میں اپنے 70 حج تجھے دے دوں گا۔ اتنا فائدہ ہے اس کا، عروج سعادت نام کی کتاب ہے، کوئی ادھر ادھر سے نہیں سنانے کے، وہاں سے سنا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کیا کرے، کیوں؟ اسی لیے کہ دے دے گا تجھے ثواب ملے، اتنا فائدہ۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اپنے مومن بھائی کی مدد کرو، 2-3 جگہ پہ لکھا ہوا، ہم وہاں سے سنا، اپنے مومن بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ کہ اس کو ظلم سے روکو، آگے باتیں نہ بناؤ، روکو ظلم سے۔ تمہاری بہن جو ہے اپنی بہو پہ ظلم کر رہی، روکو اسے۔ وہ لڑکی جو ہے اپنی ساس پہ ظلم کر رہی، روکو اسے۔ وہ لڑکا بدتمیزی کر رہا، اسے روکو۔ کیا کرے گا، قتل تھوڑی کر دے گا تمہیں، روکو۔ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے، انہیں روکو۔ کہ جو ظلم کیا کریں، اللہ کے رسول مظلوم کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کو کیسے مدد کہنے، اس کو ظلم سے روکو، اور جو مظلوم ہے اس کا حق اسے دلاؤ کہ یہ اس کی مدد ہوگی۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، ورنہ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ مت چھوڑو، اس کی مدد کرو۔ دل میں مونگ کی دال کھائیے آپ لوگ سب، مسور کی دال، سارے لوگ مسور روزانہ ایک مٹھی لے کے آئیں، کچی مت کھائیے گا، پیٹ میں درد ہے۔ جب کسی نبی سے کسی نے پوچھا تھا، لوگوں نے پوچھا تھا ہمارے دل بڑے سخت ہے، کیا کریں، کہ کہیں گے مسور کی دال کھاؤ، دل نرم ہو جائے گا۔
ہمارا دل بھی کہیں سخت ہو سکتا ہے. کربلا والوں پہ آنسو بہانے والوں کو دل سخت نہیں ہونا چاہیے. صحیح طرح سے آنسو نہیں بہا رہا, وہ صحیح طرح سے مولا کا غم نہیں منا رہا, ورنہ اس کا دل کبھی بھی سخت نہیں ہوتا. کیونکہ دل سخت والے کو کہا جاتا ہے کہ رحم دلی تو کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے کتنا خطرناک قول ہے کہ رحم دلی بدبخت بتا رہے. جس کے دل میں رحم نہیں وہ بدبخت ہے. رحم دلی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. بتائیے کتنی خطرناک قسم کی یہ حدیث ہے. کہا جا رہا ہے رحم دلی کسی بدبخت سے اٹھائی ہے. جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اب آپ کو کیا خبر ہے, کہا اب یہ دیکھ لیجئے لوگوں تو بڑی عیاش, آپ چھوڑ دیجئے ان کی عیاشیوں کو. اللہ رحم نہیں کرتا, سوچ لو کسی ایسی جگہ پہ پکڑے گا جہاں ان کو شدید رحم کی ضرورت ہوگی, وہاں رحم نہیں کرے گا. پھر آپ تو صرف ان کا یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس دیکھ رہے ہیں. نرمی جس چیز میں ہوگی اسے زینت بخشی. یہ سب رسول اللہ کی حدیث ہے. ایک جگہ میں نے جمع کی اس بات کی کہ آخر میں آپ کو بتائیں کہ شاید مولا کی محبت میں, شاید کربلا والوں کی محبت میں, شاید حضرت زہرا کی محبت میں, شاید رسول اللہ کی محبت میں اپنے دل میں رحم پیدا کیجیے کہ یہ سب رحم کرنے والے تھے. کیوں کہ یہ اللہ رحمان و رحیم کے سچے اور منتخب شدہ بندے تھے. یہ سچے منتخب شدہ بندے, یہ رحم کرنے والے. کہا نرمی کسی چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی, اور سختی جس چیز میں بھی ہوگی اس کے ننگوار خرابی ہے اس کے لیے. جسے نرمی کا حصہ ملا تو گویا اسے دنیا آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا. جسے نرمی کا حصہ ملا گویا اسے دنیا آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا. امید ہے محمد آل محمد کے صدقے میں, امام زمانہ کے صدقے میں, کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے, جو بات ڈرائی گئی ہے تو واقعی ڈر گئی ہوں گی. جس میں حوصلہ دلایا گیا اس میں حوصلہ آ جائے گا. ظلم زیادتی بالکل چھوڑ دیجیے گا, دل میں رحم پیدا کیجیے گا, علم حاصل کیجیے گا, اصلاح کیجیے گا لوگوں کی, اور لوگوں کو برائی سے روکیے گا.